ویڈیو کا دوسرا حصہ ملاحظہ فرمائیں کہ قرآن عظیم الشان میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا حرف الف ہے اور سب سے کم استعمال ہونے والا حرف ضا ہے، اور قرآن عظیم الشان میں صرف ایک آیت ہے جس میں سارے حروف تہجی استعمال ہوئے ہیں الف سے یا تک، اور وہ سورہ فتح 25واں اس کی آخری آیت محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، یہ ایسی آیت مبارکہ ہے جس میں سارے حروف تہجی استعمال ہوئے ہیں۔ اور سورہ اخلاص جس کو قل ھو شریف کہا جاتا ہے، یہ ایسی صورت ہے جس میں صرف ایک زیر ایک کسرہ آیا ہے، یہ اس صورت کی خصوصیت ہے۔ اور قرآن عظیم الشان میں 114 صورتوں میں سورہ توبہ وہ واحد صورت ہے جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں، اور سورہ نمل وہ صورت ہے جس کے شروع کے اندر بھی بسم اللہ ہے اور صورت کے درمیان کے اندر بھی بسم اللہ ہے۔ انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور قرآن عظیم الشان کا 30واں پارہ وہ پارہ ہے جس میں سب سے زیادہ صورتیں آئی ہیں، اس پارے میں 37 صورتیں ہیں۔ اور قرآن عظیم الشان میں 2 پارے ایسے ہیں جن میں نہ کوئی صورت شروع ہوتی ہے اور نہ ختم ہوتی ہے۔ ان میں پہلا تو دوسرا پارہ سیقل الصفحہ، اور دوسرا جس میں نہ کوئی صورت شروع ہوئی نہ ختم ہوئی وہ 5واں پارہ ہے۔ اور پارہ عام 30واں پارہ وہ پارہ ہے جس میں سب سے زیادہ رکوع ہیں، اور پارہ عام کے اندر 39 رکوع ہیں، اور چوتھا پارہ اس میں سب سے کم رکوع ہیں۔ چوتھے پارے میں صرف 14 رکوع ہیں، باقی کچھ پارہ ایسا نہیں جس میں 14 رکوع ہوں۔ چھٹا پارہ ہے لیکن اس میں 15 رکوع شروع ہو جاتا ہے، تو سب سے کم رکوع والا پارہ چوتھا پارہ شمار کیا جاتا ہے۔ سورہ رحمان قرآن عظیم الشان کی وہ پیاری اور حسین صورت ہے جس میں اللہ رب العزت نے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کو بار بار ارشاد فرمایا ہے۔ یہ آیت کریمہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سورہ رحمان میں 31 مرتبہ استعمال ہوئی ہے۔ حافظوں کے لیے قرآن عظیم الشان کا سب سے مشکل رکوع جو شمار کیا گیا ہے وہ سورہ نساء کا رکوع 2، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ اور باعتبار ادائیگی کے جو مشکل الفاظ قرآن پاک کے شمار کیے جاتے ہیں، ایک تو 17ویں پارے کے اندر قطعی سجل للکتب سورہ انبیاء کے آخری رکوع میں، اور دوسرا سورہ نور کا ایک جملہ ہے فی بحر اللجی یغشاہ موج، یہ لفظ بھی باعتبار ادائیگی کے مشکل سمجھا جاتا ہے۔ آخری سوال اس ویڈیو کا کہ سورہ فاتحہ قرآن پاک کے کون سے پارے میں ہے؟ پہلے پارے کے اندر تو نہیں ہے، کیونکہ پہلا پارہ الف لام میم سے شروع کیا جاتا ہے، تو اس کے بارے میں ذہن میں رکھیں۔ سورہ فاتحہ پورے قرآن پاک کا متن ہے، اور باقی پورا قرآن عظیم الشان اس کی شرح ہے۔ یہ کسی بھی پارے کے ماتحت نہیں، بلکہ یہ دباچہ اور ابتدائیہ ہوتا ہے۔ جہاں سے بھی آپ قرآن پاک کو شروع کریں گے اس کے شروع میں سورہ فاتحہ ہوگی۔ آپ تراویح میں دیکھتے ہیں کہ حفاظ جس رکعت کو بھی شروع کرتے ہیں پہلے فاتحہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد سورہ دوسری صورتوں کو شروع کرتے ہیں۔ اس کو مثال کے ساتھ بھی آپ سمجھ سکتے ہیں، جو ملک کا دارالحکومت ہوتا ہے، وفاقی علاقہ ہوتا ہے، وہ کسی صوبے کے تحت نہیں آتا، بلکہ ہر صوبہ اس کے ماتحت ہوتا ہے۔ ہمارے پاکستان میں
اسلام آباد جو دارالحکومت ہے پاکستان کا وفاقی ایریا ہے، یہ کسی بھی صوبے کے ماتحت نہیں بلکہ پاکستان کے سارے صوبے اس وفاق کے ماتحت ہوں گے۔ اگر وہ پنجاب ہے وہ بھی وفاق کے ماتحت ہے، اگر وہ سندھ ہے وہ بھی وفاق کے تحت ہے، سرحد ہے بلوچستان، جو صوبہ بھی ہے وفاق کے تحت ہوگا۔ تو ایسے ہی سورہ فاتحہ بھی مرکزی حیثیت رکھتی ہے، یہ بھی پورے قرآن پاک کا وفاق ہے اور سارا قرآن پاک اس کے تحت آئے گا، لہذا جتنے پارے بھی ہیں وہ سارے کے سارے سورہ فاتحہ کے ماتحت ہیں، اور سورہ فاتحہ کسی بھی پارے کے ماتحت نہیں۔ قرآن عظیم الشان کی معلومات کو یاد کریں، دلچسپ بھی ہیں، اور قرآن پاک کی معلومات کے ساتھ تعلق اللہ کے کلام کے ساتھ تعلق ہے، جو اللہ شانہ کی محبت کی دلیل ہے۔